ایک زمانے کی بات ہے، کسی قدیم ریاست میں بہت ہی حسین ملکہ رہا کرتی تھی۔ اس کے لمبے گھنے سنہری بال اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے تھے۔ بادشاہ بھی ملکہ سے اس کی خوبصورت بالوں کی وجہ سے بہت پیار کرتا تھا، اور اسی پیار، محبت اور تعریف نے ملکہ کو بہت مغرور اور سخت دل بنا دیا تھا۔ ایک روز ٹھنڈا موسم تھا، بارش ہونے کو تھی، اور ملکہ باغ میں گھوم کر موسم کے مزے اور باغ کے نظارے لے رہی تھی کہ اتنے میں ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور ملکہ کے سامنے آ کر رک گئی اور اسے سلام کیا۔ ملکہ بولتی ہوئی چڑیا دیکھ کر بہت ڈر گئی، لیکن پھر ایک ادا سے پوچھا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ جس پر چڑیا نے کہا کہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور بارش بھی ہونے کو ہے، تو مجھے تمہارا ایک بال چاہیے تاکہ گھونسلہ بناؤں جو گرم رہے۔ اس کی بات سن کر ملکہ ہنسی اور کہا، خوش فہمی اچھی ہے تمہاری، میں اپنے اتنے پیارے بال تمہیں دوں گی کہ تم گھونسلہ بناؤ، دفع ہو جو یہاں سے۔ اس کا یہ انداز چڑیا کو بہت برا لگا۔ اس نے کہا، اے ملکہ، تیرے اس غرور کا زوال ہوگا، اور جب بھی ہزا آئے گی ملکہ کے بال لے جائے گی، سب ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے لیکن کچھ بھی نہ کر پائیں گے۔ بار بار چڑیا یہ کہتی ہوئی وہاں سے اڑ گئی اور ملکہ محل واپس لوٹ آئی۔ وقت گزرتا گیا اور بالآخر خزاں کا موسم آ گیا۔ درختوں کے پتے گرنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ ملکہ کے بال بھی گرنے لگے۔ ملکہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے بالوں پر بہت سے نسخے بھی آزمائے، لیکن کچھ بھی کام نہ آیا۔ وہ پریشانی سے بادشاہ کے پاس گئی اور اسے اپنے بالوں کے بارے میں بتایا، جس پر بادشاہ نے ملکہ کو کہا کہ تم ویسے ہی پریشان ہوتی ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور تم اپنے بالوں کا خیال رکھو، کیونکہ میں نے تم سے شادی تمہارے خوبصورت بالوں کی وجہ سے کی تھی۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی اور اس ریاست کو نئی خوبصورت ملکہ دینی پڑے گی، کیونکہ بالوں کے بغیر تمہاری خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ کی بات نے ملکہ کو اور زیادہ پریشان کر دیا۔ بادشاہ کچھ وقت کے لیے شاہی کام کے لیے کسی دوسری ریاست چلا گیا، اور پیچھے ملکہ کے برے دن شروع ہو گئے۔ اس کے سارے بال جھڑ گئے اور وہ گنجی ہو گئی۔ وہ بہت چیخی چلائی، بہت روئی، خود کو دیکھ کر پہچانے سے انکار کر دیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ ملکہ کے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ اگر بادشاہ نے اور شادی کر لی تو اس سے یہ سارے آرام و سکون، آسائش سب چھن جائے گا اور وہ ایک معمولی سی عورت بن کے رہ جائے گی۔ اس ڈر کے چلتے کچھ دنوں بعد ملکہ نے فرمان جاری کیا کہ ریاست کی سب لڑکیاں اپنے سر ڈھک کر رکھیں گی، کسی کے بال نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن اس سے بھی اسے تسلی نہ ہوئی اور اس کی بے چینی ختم نہ ہوئی، تو اس نے ایک اور فرمان جاری کیا کہ ریاست کی ساری لڑکیوں کے سر گنجے کر دیے جائیں، کیونکہ اسے یہی ڈر تھا کہ بادشاہ کوئی اور ملکہ نہ لے آئے۔ اس حکم سے بہت پریشان ہوئے سب، اور ایک مچھوارے کی بیوی رونے لگی اور شوہر سے کہا، مجھے میرے بال بہت پسند ہے، تم کچھ کرو۔ تو وہ مچھوارا بہت ہمت کر کے ملکہ کے پاس گیا اور کہا، ملکہ عالیہ، آپ کے بال گرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اس کی بات سن کر ملکہ کو ایک امید نظر آئی، اور ملکہ نے روتے ہوئے بے بسی سے سارا قصہ سنایا۔ اس پر مچھوارے نے کہا کہ مجھے ایک ہفتے کا وقت دیں، میں اس چڑیا کو ڈھونڈ لاؤں گا، لیکن آپ کو اس سے سچے دل سے معافی مانگنی ہوگی اور اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ یہ تکبر، مغرور کے مکھوٹے سے نکلنا ہوگا، اور اگر میں چڑیا نہ لایا تو آپ سب لڑکیوں کے بال منڈوا دینا۔ ملکہ نے شرط تسلیم کر لی۔ مچھوارے نے اتنے اعتماد سے اس لیے کہا کیونکہ اس نے اس بولنے والی چڑیا کو پناہ دی ہوئی تھی، اور پھر کیا تھا، وہ ہنسی خوشی گھر گیا اور وہ چڑیا لے کر ملکہ کے پاس آ گیا۔ ملکہ بہت روئی اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوئی اور معافی مانگی۔ بدلے میں چڑیا نے اپنی بددعا واپس لے لی اور ملکہ کے بال واپس آ گئے، اور اب ملکہ مغرور نہیں رہی بلکہ نیک دل بن گئی، اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔